اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس شب قدر کو آخری شب قدر قرار نہ دے۔ اور جو آنے والی عید ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں ابھی تک علم نہیں ہے کہ یہ ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جو گزر گئی وہ ہماری آخری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی یہ عید بھی عطا فرمائے اور عید کی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے اہم ترین جو مسائل ہیں ان میں سے ہے ایک فطرہ، کہ جس کے بارے میں ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے ہیں کہ یہ واجب ہو جاتا ہے عید کی رات سے، اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز سے پہلے دیں۔ یعنی یہاں پر اگر جیسے کہ ہر جگہ باکسز لگتے ہیں، یہاں پر بھی لگیں گے، تو ان باکسز میں عید سے کی نماز سے پہلے اس کو الگ کر دیں یا دیں۔ اور اگر نماز کوئی نہیں پڑھ رہا تو پھر ظہر تک ٹائم ہے۔ اور یہ موضوع ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر کوئی پہلے نکالنا چاہتا ہے تو وہ نکال کے بھیج دے اور نیت کر لے شب عید کو، اور وہاں پر کسی کو کہہ دے کہ وہ دے دیں، یا جس کو دے دیا ہے اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے، بے شک آپ اسے جہاں چاہے استعمال کریں، لیکن فی الحال یہ قرضے کی صورت میں ہے، اور عید کے دن ہم آپ کو یہ کتنا ہے تقریباً جو یہاں پر اعلان ہوا ہے $10 کے قریب، یعنی 3.5 کلو آٹا یا چاول اس کے برابر، لیکن یہ منیمم ہے۔ اب اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہے، مثال کے طور پر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ ہر اپنے فرد کے بدلے $1000 دینا چاہے یا حتی $10,000 دینا چاہے، دے سکتا ہے بالکل، جتنا زیادہ دے اتنا بہتر ہے۔ عید کی نماز واجب نہیں، جمعے کی نماز میں 2 خطبے ہیں، پہلے ہیں، عید کی نماز میں 2 خطبے ہیں جو بعد میں۔ جتنے بھی اعمال ہیں عید کے وہ ائمہ علیہم السلام سے نقل ہوں۔ اب ایک موضوع جو پاکستان وغیرہ میں کافی زور شور پر ہے، اور شروع میں اس میں تھوڑی سی افراط ہوئی کہ جی ہم عید کو نہیں منائیں گے کیونکہ وہ مولا علی کا 10واں ہے، تو یہ والی بات بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جی مولا علی کا 10واں ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا پھر تو نبی نہیں منانی چاہیے، وہ تو ابھی سویم بھی نہیں ہوا امام حسن عسکری کا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ائمہ علیہم السلام نے کیا فرمایا ہے۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ عید سے مراد ہے کہ ماہ رمضان کی عبادتوں کی قبولیت، اور ماہ رمضان کا اختتام ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فطر کریں، یعنی کھائیں بھی۔ عید سے مراد وہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ ہم بچپن سے دیکھتے تھے کہ فلمیں نشر ہوتی تھیں عید پہ، مخصوصاً جتنی فلمیں رکی ہوتی تھیں وہ عید پہ سینما ہال میں آتی تھیں، پھر عید کے لیے میوزیکل پروگرامز ہوتے تھے مختلف آڈیٹوریمز میں، ٹی وی پہ عید کے پروگرامز ہوتے تھے، حد تک انٹرٹینمنٹ جائز کوئی بات نہیں، گانوں کے پروگرام ہوتے تھے عید کے۔ تو عید جو ہے ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ائمہ عید مناتے تھے، ایسی تو قطعاً نہیں مناتے تھے۔ عید در حقیقت شب قدر کی طرح سے ایک مقدس دن ہے، اور عید کی رات جو ہے وہ شب قدر کی طرح سے ایک مقدس رات ہے جو عبادتوں کی رات ہے، اور عید کا دن عبادتوں کا دن ہے۔ عید کے دن کے بارے میں ذہن میں رہے، کسی نے سوال کیا تھا ایران میں ہمارے استاد کے بقول ایک بڑے عالم دین سے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، جن سے سوال کیا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عید کے دن عصر کے وقت دل بیٹھنے لگتا ہے، جبکہ عاشور کے دن عصر کے وقت جو ہے وہ دل میں ایک نورانیت ہوتی ہے، جبکہ ہم بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور نہائے دھوئے بھی نہیں ہوتے، اور پورے 10-15 دن کا روٹین بھی خراب ہوا ہوتا ہے، لیکن ایک قلب میں نورانیت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اس کی وجہ ہے کہ ائمہ نے فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طیننا وطحنوا من فاضل مائنا یفرحون بفرحنا ویحزنون فی حزننا، کہ شیعوں کو ہمارے خلق کیا گیا ہے ہمارے بچے ہوئے پانی سے، اور ان کے خمیر کو ان کو خلق کیا ہے ہمارے بچے ہوئے خمیر سے، اور ان کے خمیر کو گوندا گیا ہے ہمارے بچے ہوئے پانی سے، وہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی عاشور کے دنوں میں اطمینان ہے، تو کس چیز کا اطمینان ہے؟ خوشی نہیں، یاد رکھیں اطمینان۔ انہوں نے فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے کہ عاشور کے دن اور اس سے پہلے یہ تقریباً 10 دن ساری دنیا میں مومنین گناہ سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، خصوصاً عاشور کے دن۔ دیکھیں نا، بدترین بھی کوئی ہوتا ہے
وہ گناہ سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس دن جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام شیعوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ عزاداری میں مصروف ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، تو ان کو ایک سکون ملتا ہے۔ اس سکون کا سبب یہ ہوتا ہے کہ فوراً ہمارے قلب کو سکون ملتا ہے اور وہ نورانی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم انہی کے بچے ہوئے خمیر سے بنے۔ لیکن عید کے دن کیا ہوتا ہے کہ جو 30 دن کی عبادتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد عید کے دن یہ ساری لیمٹس جو ہیں وہ سارے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ رقص ہو، موسیقی ہو، گانا ہو، بجانا ہو، اور کم ترین چیز کیا ہے کہ ماہ رمضان میں جو خواتین اپنے پھر بھی اسکارف پہنے ہوئے ہیں، پردہ کیے ہوئے ہیں، نمازوں میں مصروف ہیں، قرآن میں مصروف ہیں، چلیں جو قرآن ہی کے بہانے سر پہ اسکارف ہے یا پردہ کیا ہوا ہے، لیکن عید کے دن جو ہے وہ نامحرموں کے سامنے آنا، بعض جگہ رقص، موسیقی، حتیٰ بعض جگہ جو ہے وہ بالکل ڈانس پارٹیز ٹائپ کے بھی ہو جاتے ہیں پاکستان وغیرہ میں، ممکن ہے یہاں بھی ہو جاتا ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بالکل بے پردگی۔ اب عید ماہ رمضان میں یہ والی کیفیت اتنی نہیں ہے بے پردے کی، عید کے دن زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ عید کا دن جو ہے وہ ماہ رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کا دن ہے، شب قدر کی طرح سے مقدس دن ہے۔ یہ بات کلیئر ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کو ہم ڈسکس کریں، کیا عید کے دن سوگ منایا جائے؟ نہیں، سوگ نہیں منانا ہے۔ عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ ہاں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عید کے دن امام حسین کی عزاداری کریں؟ ہاں، وہ ہر حال میں اچھی ہے، چاہے شب قدر ہو۔ اب ائمہ نے کیا بتایا ہے کہ زیارت سجادیہ کی جو دعا ہے، دعائے وداع ماہ رمضان، اور 223 پیج ہے اس کا ایک پرنٹ جو ہے مفتی جعفر صاحب کا، اور پھر اس کے بعد 240 اور 41 میں عید کے بارے میں امام کیا فرما رہے ہیں، تو یہ ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور بعد میں اس موضوع پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ عزاداری کی جائے یا نہ کی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ واجبر مصیبتنا بشہرنا وبارک لنا فی یوم عیدنا وفطرنا واجعلہ من خیر یوم مر علینا۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے کے رخصت ہونے سے جو قلق ہمیں ہوا ہے اس کا چارہ، اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دو۔ یہاں پر امام نے اس کو واضح جملہ ارشاد فرمایا ہے، بارک لنا فی یوم عیدنا وفطرنا، کہ اللہ ہمارے اس عید کے دن کو مبارک قرار دے۔ تو اتنی بات تو ہے کہ واقع کربلا کے بعد امام زین العابدین یہ دعا ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن عید کا دن ایک مقدس دن ہے، مبارک دن ہے اس معنی میں، نہ کہ تفریح اور سرکس اور رقص اور موسیقی اور فلموں اور گانوں کا دن ہے، بے پردگی کا دن ہے۔ مہمان نوازی اچھی بات ہے، لیکن مہمانوں کے سامنے عریانیت، بے پردگی کا دن نہیں ہے وہ۔ کھلانا اچھی بات ہے، لیکن بے پردگی کا دن نہیں ہے وہ۔ تو اتنی بات واضح ہے کہ عید کا دن اور اس کے لیے دعا صحیفہ سجادیہ میں کسی کے پاس ہو، ممکن ہے الگ الگ پرنٹ ہوں، کیونکہ ایک جو پرنٹ ہے ہمارے پاس اس میں 240 اور 41 میں ہے یہ جملہ، اور ایک میں 330 اور 331 میں ہے، تو دو الگ الگ پرنٹ ہیں۔ 341 میں امام فرماتے ہیں، اللہم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا الذی جعلتہ للمؤمنین عیدا۔ اے اللہ، ہم اس روز فطر میں جسے تو نے اہل ایمان کے لیے عید اور مسرت کا روز اور اہل اسلام کے لیے اجتماع اور تعاون کا دن قرار دیا ہے۔ اب یہ کب واقع کربلا کے بعد ہے، کس کی دعا ہے؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، لہٰذا ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ ہو۔ پس یہ عید کا دن ہے۔ اعمال کس نے بتائیں عید کے؟ ائمہ نے بتائیں، اور خصوصاً جو اعمال عید کے بتائیں وہ امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور ان کے بعد کے ائمہ نے بتائے ہیں کہ اس دن غسل کریں، خوشبو لگائیں، صاف کپڑے پہنیں، مصافحہ کریں، عید کی نماز کے احکام، فطرے کے احکام، زیارت امام حسین ہے۔ تو پس عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ پس اگر کوئی کہے کہ ہم سیاہ کپڑے پہنیں گے اور عید نہیں منائیں گے اور یہ غم کا دن ہے، تو یہ بالکل ائمہ کی روش کے خلاف ہے۔ بس یہ ادھر ایکسٹریم ہو گئی۔ آیا اس میں امام حسین کا ذکر کیا جائے تو ہاں، زیارت کے ذریعے سے کیا جائے۔ آیا اس میں اس دن ماتم کیا جا سکتا ہے، نوحہ پڑھا جا سکتا ہے؟ بالکل پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، عید کی نماز ہو، لوگ ان سے گلے ملیں، خوشی کا وہ ہو، کھائے پئیں۔ جس طرح سے شادی میں ماتم ہم کرتے ہیں، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم شادیوں میں اب کبھی خوشی نہیں منائیں گے؟ خوشی بھی مناتے ہیں، لیکن امام کو بھولتے نہیں ہیں۔ بس شب قدر میں نوحہ ہو یا ماتم ہو، یہ عام دنوں میں ہو۔
اب یہ ایشو بنانا کہیں لکھا ہے نا، یہ ذکر ثواب ہے، کسی بھی دن ہو اچھا بات ہے۔ حج میں اگر لبیک یا حسین کے نعرے لگتے ہیں تو کہیں لکھا ہے کہ لبیک یا حسین کے نعرے لگیں طواف میں؟ یہ جو منی میں لبیک یا حسین کے نعرے لگتے ہیں لکھا ہے کہیں؟ لکھا نہیں ہے۔ امام حسین کی یاد ہر جگہ اچھی ہے، بس یہ جو افراط تفریط والی بات ہے کہ اس کو فوراً بدعت کی جانب لے جائیں نا، بس درمیانی راہ کیا ہے کہ نوحہ بھی ہو جائے، ماتم بھی ہو، اچھے کپڑے بھی پہنے ہوں، مسافہ بھی ہو، خوشی بھی ہو، زیارت بھی ہو، اور کہا جائے کہ یہ ہمارے لیے عید کا اور خوشی کا دن ہے، لیکن عید سے کیا مراد؟ مبارک دن ہے، برکت والا دن ہے، مقدس دن ہے، عبادت کی قبولیت کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل